الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرتے ہوئے ہمارے جتنے بڑے بڑے اکابرین اور ہمارے بڑے بڑے لیڈرز تھے، چاہے وہ قائد اعظم تھے، علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، چودھری رحمت علی تھے، تو ان سب نے ایک نظریہ اور عقیدہ اور ایک آئیڈیالوجی پیش کی تھی، اور وہ ایک ویژن دیا تھا، اور وہ ویژن یہ تھا، اور جس کو نریٹو ہم کہتے ہیں آج کی زبان میں، جو نریٹو دیا تھا وہ نریٹو یہی تھا کہ یہ جو وطن عزیز ہم حاصل کر رہے ہیں اتنی قربانیوں کے نتیجے میں، یہاں پہ اللہ کا قانون، اللہ کا نظام، اللہ کی دی ہوئی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرح ہم نے بھی دراصل اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو وفا نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات 48 اور 49 میں ہمیں بتایا ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے غداری کی اور ان کو کیا سزا ملی، اور اگر امت مسلمہ بھی ان کے نقش قدم پر چلے گی تو ان سے بھی وہی سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بنی اسرائیل کے سیاق و سباق میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل اس بستی یا شہر کے اندر داخل ہو جاؤ، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل صحرا سے نکل کر فلسطین میں داخل ہو رہے تھے، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے یہ تمہیں دے دیا گیا ہے، یہاں تمہاری بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوں گی، تمہیں آزادی ملے گی، تمہیں عزت اور عروج ملے گا، اور اس فلسطین کے اس ملک سے تم کھاؤ پیو۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے نہیں، جھکتے ہوئے داخل ہونا، غرور و تکبر سے داخل نہ ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، تو استغفار پڑھتے ہوئے جانا۔ نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ وسنزید المحسنین، اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں، خوبصورت اور اچھا اور بہترین نیک عمل کرنے والے ہیں، ہم ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نعمت دی کہ ان سے فلسطین کا وعدہ ان کے ساتھ کیا کہ یہ زمین ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تو جو ظالم لوگ تھے انہوں نے اللہ کے حکم کو تبدیل کر دیا، اور حتتن کے بجائے حنتتن یعنی گندم اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ مانگنی شروع کر دیں۔ اور فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ تھے ان پہ ہم نے نازل کیا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے عذاب، طاعون کی بیماری آئی اور ہزاروں لوگ مارے گئے۔ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ وہ نافرمانی کرنے والے تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، اللہ کے احکامات کو توڑنے والے تھے۔ تو جس طرح فلسطین کا وعدہ کیا گیا تھا بنی اسرائیل سے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑا اور اس سے منہ موڑا، تو اللہ نے ان کے پر عذاب نازل کیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب یہ وطن عزیز پاکستان دیا، انگریز کی سازشوں اور ہندو کی مکاریوں کے باوجود بھی یہ وطن عزیز ہمیں ملا، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے، ہمارے علماء نے، ہمارے پڑھے لکھے طبقے نے، سب نے قربانیاں پیش کی۔ لیکن جب ہمیں پاکستان مل گیا تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا نہ کیا، ہم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح بات بدل دی۔ ہمارے سارے اسکالرز نے اور ہمارے سارے جو آئیڈیالوجیکل لیڈرز تھے، علامہ اقبال سے لے کر قائد اعظم تک، سب نے کہا کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ ہوگی، یہاں کا دستور اور قانون قرآن ہوگا۔ تو آج ہمارے دانشور کہتے ہیں کاؤنٹر نریٹو پیش کر کے کہ یہاں وہ سیکولر ریاست چاہتے تھے، ایک بے دین ریاست چاہتے تھے جس میں اسلام کا کوئی نام نہ ہو، اور یہ سزا ہمیں ملی کہ بنگلہ دیش ہم سے چھن گیا، اور پھر فرقہ واریت اور دہشت گردی کی بلائیں ہم پر مسلط کر دی گئی۔ تو جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا نہیں کرتے اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے اس کو نبھاتے نہیں ہیں، تو اس وقت تک جو بچا کچا پاکستان ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ایٹم بم ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ، اس کے قانون، اس کے نظام اور اس کی جو کوڈ آف لائف ہے جو قرآن ہے، اس کو جب تک عمل نہیں کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود کی شکل میں جو جنگ ہم نے شروع کر رکھی ہے، اور کرپشن اور رشوت
اور اقربا پروری اور میرٹ کا قتل عام اور ناانصافی اور ظلم کا جو نظام ہے، جب تک یہ پاکستان سے ختم نہیں ہوگا، یہاں پر امن چین اور سکون نہیں ہوگا، اور پاکستان کبھی بھی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی ہمیں ہماری ملٹری پاور ہمیں بچا سکتی ہے، اور نہ ہمارا ایٹم بم ہمیں بچا سکتا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کی مدد اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔